وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یہ سورہ بقرہ کا جو رکوع تھا 15واں، اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آ رہا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے، اے میرے رب اس گھر کو، اس شہر کو، مکے کو بلدن آمنا، البلد آمنا، اس کو بنا دے امن کی جگہ، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پری ابراہمک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی، تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا، بت پرستی تھی۔ قوم نوح کی بھی وہی تھی، قوم ہود کی، قوم صالح کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی تھی، انہوں نے بتوں کو توڑا ہے، بہت بڑا بت خانہ تھا۔ پھر وہ ستاروں کو بھی پوجتے تھے، پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے، جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں، جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں ممنوع قرار دے دوں۔ تو اس میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے رب ہمارے، اے رب میرے، اس شہر کو تو ایک امن والا گھر شہر بنا دے، وجنبنی وبنی، اور مجھے اور میری نسل کو، جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں، اس سے بچائے رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔